بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے جواب میں کہی جا سکتی ہیں. یعنی ظاہر ہے یہ بہت بڑا کی ایشو ہے جس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی اور ایک معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جو جانیں جا رہی ہیں اس کے مقابلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جانیں نہ جائیں. ٹھیک ہے, میرا اپنے خیال ہے کہ اس میں ہم بہت تفصیلی ایک بات کر سکتے ہیں, لیکن کم سے کم پہ رکھ کر اگر کریں تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ کھلے دشمن نہیں ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ کریٹ کر لیں. ہم نے کچھ جگہوں پہ غلطی کی ہے, ہم نے ڈائلاگ کے دروازے کو بند کیا ہے. اچھا, اس ڈائلاگ کے دروازے کو بند کرنے کے نتیجے میں مس انڈرسٹینڈنگز پھیلانے والوں کو چانس مل گیا ہے اور خوب مس انڈرسٹینڈنگ پھیلا دی ہیں. اور یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اگر کوئی پہلے کہہ رہا تھا نا کہ نہیں لوگوں میں نفرتیں نہیں ہیں, تو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اب تھوڑی ہیں. یہ کمیونیکیشن کے بند ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا, اس کمیونیکیشن کے بند ہونے میں ہمارا ایک چارم بھی مجرم ہے, ہمارا ایک ٹیسٹ بھی مجرم ہے. اب میرا اپنے خیال میں اس سے زیادہ کھول کر اس کو نہ ہی کہوں. ہم نے اپنی مجلسوں میں ایک ٹیسٹ کریٹ کیا اور اس ٹیسٹ نے ہمارے ڈائلاگ اور کمیونیکیشن کے دروازے کو بند کر دیا. اچھا, وہ ٹیسٹ ابھی بھی ہمارے کچھ لوگوں کے درمیان ہے اور ان کی وجہ سے وہ ڈائلاگ کا دروازہ ابھی بھی نہیں کھلے گا. اس کا مطلب ہے باقی لوگوں کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی, یہ ڈائلاگ کا دروازہ کھلنا چاہیے. جب یہ دروازہ کھلے گا تو مس انڈرسٹینڈنگز کو دور کرنے کا ہمیں ایک موقع ملے گا. میں پھر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کے. واقعہ آسان ہوتے ہیں نا, واقعہ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں لوگ. اگر فلسفیکل باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ تھکنے لگتے ہیں, جیسی واقعہ سنانے لگتے ہیں لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک دفعہ اس طرح سے ہوا کہ اچھا ہمارے دوست احباب ظاہر ہے اپنی ریکارڈنگ کی تیاری کر رہے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا, میں چاہ رہا فوراً اس کو بند کروں تاکہ اپنے کام کو انجام دے سکیں, لیکن بس ایک دو سوال کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اس طرح سے ہوا کہ میں ماہ رمضان میں حیدرآباد جانا تھا. میں کھل کے بتایا, تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کوشش کروں گا مختصر کر لوں. حیدرآباد جانا تھا تو ایک دوست نے گاڑی لے کے آنا تھا, ان کے ساتھ حیدرآباد جانا تھا. 140 کلومیٹر تقریباً ہے کراچی سے. حیدرآباد انڈیا کا تو بائی روڈ نہیں جا پاؤں گا, اس میں مجھے کافی مشکل پڑے گی. تو وہ جناب علی اس میں یہ تھا کہ ان کے ساتھ جانا تھا. وہ آئے کہنے کہ بھائی ایسا ہے کہ میں تو میری گاڑی تو پرابلم ہو گئی ہے, میں ایک ٹیکسی لے آیا. میں نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اب جب ٹیکسی میں بیٹھنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو صاحب ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہ حال حلیے میں کوئی یعنی کم از کم سیف زون میں نہیں لگ رہے ہیں, کچھ پرابلم لگ رہی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ تو تم نے بڑا لمبا رسک لے لیا 140 کلومیٹرز کا, یہ تو چل نہ پائے شاید. کہنے کا مولانا ابھی تو مشکل ہے, ابھی افطار کا ٹائم بھی نہیں, ماہ رمضان تھا, افطار پہ وہاں پہنچنا تھا, افطار کے بعد پھر وہاں ایک لیکچر تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب تو چلتے ہیں. خیر ہم چلے گئے. تو راستے پر کوشش یہ کی کہ نہ وہ ہم سے بات کرے نہ ہم اس سے بات کریں, معاملہ ہی نہ شروع. خیر وہ ہو گیا, کامیاب ہو گئے ہم لوگ. تو افطار پہ وہاں پہنچے. جب افطار پہ پہنچے تو اہل سنت کی اذان ہونے والی تھی. اذان ہو گئی. انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ پہلے افطار کریں گے یا پہلے آپ نماز پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا میں پہلے افطار کروں گا پھر نماز پڑھوں گا. انہوں نے افطار کی, نماز پڑھنے کھڑے ہوئے. جتنی دیر میں وہ نماز پڑھتے اذان ہماری والی شروع ہو گئی, ہماری اذان شروع ہوئی. ہم نے بھی پہلے نماز پڑھی, پھر اس کے بعد ہم نے افطار کی. جب تک ہم افطار کرتے وہ افطار سے فارغ ہو چکے تھے, نماز سے فارغ ہو چکے تھے. انہوں نے کہا میں باہر جا کے بیٹھوں گا. یا ٹھیک ہے باہر جا کے بیٹھتے ہیں. باہر جا کے بیٹھ گئے. پھر ہم نے کھانا کھا لیا, افطار کر لیا. افطار کرنے کے بعد ہم نے لیکچر دیا. ہم نے معراج کے اوپر بات کرنی تھی تو قرآن کریم کے ریفرنسز بھی دیے, ساری باتیں کی اس کے اندر. تو اب یہ سب کام ہو گیا. اس کے بعد جناب علی سیشن ختم ہو گیا, سب خدا حافظ. گاڑی میں بیٹھے دوبارہ سپر ہائی وے پر. جب سپر ہائی وے پہ آئے تو اس نے مڑ کر کہا کہ آپ مولانا ہو نا؟ تو میں نے برابر والے کو ہاتھ لگا کہ بیٹا آپ 100 کلومیٹر 140 کلومیٹر ہیں, آپ داستان ہو گئی. تو اس نے مڑ کر کہا آپ مولانا؟ میں نے کہا ہاں میں یہاں پہ آتا ہوں, درس دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. میں نے کہا بسم اللہ. کہنے کا مجھے ایک بات بتانی ہے آپ کو. میں نے کہا ہاں بولو, کیا بولنا چاہتے ہیں؟ کہنے کا کہ میں آج جاؤں گا اپنے علاقے میں, اپنے مولوی کو پکڑ کے بولوں گا کہ اس نے ہمیں ہمیشہ جھوٹ بتایا. یہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں سنائی نہیں بتا رہا ہوں, جو دونوں واقعے بتایا آپ کو میرے ساتھ ہوئے. اس نے کہا میں اپنے علاقے میں جاؤں گا, مولوی کو پکڑوں گا, اس نے تو نے بہت جھوٹ بولا ہے. میں نے کہا بندے خدا تمہارے مولوی نے کیا جھوٹ بول لیا؟ تو کہنے لگا کہ اس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ شیعہ نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ روزہ رکھتے ہیں, نہ قرآن مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتا. کہنے لگا ہم پہنچے تو تم روزے سے تھے, تم نے نماز پڑھی ہے میرے سامنے, اس کا مطلب ہے تم لوگ نماز پڑھتے ہو. تم نے افطار کیا ہے, تم سب لوگ روزے سے تھے, اس کا مطلب ہے روزہ رکھتے ہو.
کیا لگا تم نے تقریر کی، میں نے تقریر سنی ہے، اس میں قرآن کی آیتیں آئی، مجھے بھی پتا ہے، تم قرآن بھی مانتے ہو. یہ سب جھوٹ بول رہا تھا. میں صرف ایک بات سوچ رہا تھا، ایک لفظ کہے بغیر ایک آدمی بدلا جا سکتا ہے. کمیونیکیٹ کرو، ڈائلاگ کا دروازہ کھلا رکھیں. ایک لفظ کہے بغیر آپ کام کر سکتے ہیں. مس انڈرسٹینڈنگز ہیں کچھ، اور ان مس انڈرسٹینڈنگز میں کچھ دشمنوں کا ہاتھ ہے، کچھ دوستوں کا ہاتھ ہے، جن کو ہم نادان دوست کہیں گے. نادانی ہو گئی ہے، اس کو ہمیں جمع کرنا ہے تاکہ یہ جو نفرتوں کی دیواریں ہیں یہ کسی طریقے سے ختم ہو جائیں انشاءاللہ.